السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبت کی نسبت پر اپنی مسجد میں، اپنے پاکیزہ گھر میں بیٹھنے کی، دین و ایمان کی باتوں کے آپسی مذاکرے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو خیر اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ دوستو بزرگوں، اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، صفر ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ آخرت میں جائے گا، آخرت کے میدان میں قدم رکھے گا، تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کتنی زندگی گزار کر آیا، تو قرآن کریم اس سلسلے میں بتلاتا ہے کہ وہ بندہ کہے گا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اما پارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت ذکر فرمائی الا عشیۃ او ضحاہا۔ کوئی تو کہے گا کہ میں ایک شام گزار کر آیا، چند گھنٹوں کی شام ہوتی ہے۔ کوئی کہے گا کہ او ضحاہا، میں ایک صبح گزار کر آیا ہوں۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی فقط ایک شام کی حیثیت رکھتی ہے یا ایک صبح کی حیثیت رکھتی ہے، اتنی چھوٹی زندگی ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طویل زندگی عطا فرمائی تھی، پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عمر عطا فرمائی تھی، ہے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے جوان بیٹے کے لیے دعا کیجئے کہ وہ جوانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ بوڑھی عورت کیا کہہ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے جوان بیٹے کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، وہ جوانی میں ہی انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنے سال کی عمر میں انتقال ہوا؟ کہا 300 سال کی عمر میں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 300 سال کی عمر میں وہ جوان تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ آج تو 300 سال کی سے ملنا محال ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اس عمر پر رو رہی ہے، ایک قوم ایسی آئے گی کہ اس قوم کی عمر 60 سے 70 سال ہوگی، بڑی محدود اس کی عمر ہوگی۔ تو اس عورت نے پوچھا اچھا اتنی چھوٹی عمر لے کے وہ قوم آئے گی؟ کہا ہاں۔ تو کیا وہ رہنے کے لیے کوئی گھر اور مکان بھی بنائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھر و مکان کیا کہتی ہو، بڑے بڑے بنگلات بنائیں گے، بڑے بڑے محلات بنائیں گے۔ آج کے مقابلے میں اس وقت آسائش اور آرام کی چیزیں بے شمار ہوگی۔ تو وہ عورت تعجب کرے گی کہ 60-70 سال کی زندگی بھی کوئی گھر میں رہ کر گزارنے والی زندگی ہے، میں تو یہیں کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہوئے زندگی گزار دی۔ تو اتنی بڑی جو عمریں ملی ہوگی حضرت نوح علیہ السلام، ظاہر ہے کتنی بڑی ان کی عمر تھی۔ قرآن کریم نے ان کی مدت تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے نا کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کو، انسانیت کو اللہ کی طرف بلایا۔ کتنے سال تک؟ 950 سال۔
لیکن یہ صرف 950 سال ان کی دعوت تبلیغ تھی، اور ان کی عمر کتنی تھی؟ اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، اور ایک قول کے مطابق جب آپ کی کشتی جوتی پہاڑ پر لگی ہے نا، ایک نئی دنیا آباد ہو گئی، اس کے بعد تقریباً 60 سال تک حضرت نوح علیہ السلام زندہ تھے، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، تو 1000 سال سے زیادہ حضرت نوح علیہ السلام نے عمر پائی۔ کسی نے تفسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ کسی نے حضرت نوح علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اتنی بڑی عمر لے کے آئے تھے دنیا میں، تو آخرت میں آپ نے دنیا کی عمر کو کتنا پایا کہ آپ کے نزدیک اب دنیا کی عمر کتنی رہی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص فرما رہے جنہیں 1000 سال کی عمر اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، کتنی چھوٹی عمر ہے۔ تو بہرحال اللہ نے جو ہمیں عمر دی ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی تناسب نہیں، بہت چھوٹی اور مختصر عمر ہے، لیکن اللہ قسم اس عمر کو ہم نے اللہ کی محبت میں گزارا، اللہ کی اطاعت میں گزارا، تو یقیناً یہ عمر آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ بن سکتی ہے، نجات کا ذخیرہ اور نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی دولت سے اور بہت بڑی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اور وہ نعمت ہے دین اور ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو آیت لگی تھی نا یہاں پر ماشاءاللہ آپ لوگوں نے لگائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، چھٹے پارے کی آیت ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی لوگ حضرت عیسیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، آیت نازل ہونے کے فوراً بعد نہیں بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ آیت اگر ہمارے مذہب میں نازل ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی، تو ہم اسے عید کا دن مناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ذکر فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، یعنی جو دین، جو شریعت، جو اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے اس کو نعمت سے تعبیر فرمایا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں راضی ہوا تمہیں اسلام مذہب اور اسلام دین دے کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم خوشی کا دن کیا مناتے ہیں، بلکہ جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہمارے لیے وہ 2 عید کا موقع تھا، ایک تو جمعے کے دن اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اور ایک تو عرفے کے دن، عرفہ جو ایمان والوں کا حج کا جو موقع ہوتا ہے، عرفے کے دن اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، تو 2 عید کا موقع تھا۔ تو یقیناً یہ دین اسلام ہمارے لیے اللہ کی طرف سے دوستو بزرگوں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ اور یہ دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کیا صرف مسجد کی 4 دیواری کا نام ہے؟ کیا یہ دین اسلام صرف نماز اور روزہ سکھاتا ہے؟ کیا یہ دین اسلام صرف مختصر سے اعمال بتلاتا ہے کہ ان اعمال کو اختیار کرو تم مسلمان بن گئے، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم جو بنیادی اور موٹے موٹے اعمال ہیں اس کو اختیار کرو، بس اسلام کی اتنی ہی تفصیل ہے اور اسلام کا اتنا ہی گویا کہ مطلب ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ دین اسلام ایک راستہ ہے، ایک روشنی ہے، جس راستے اور روشنی پر ہم چل کر اپنی منزل مقصود اللہ تک اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں ہر شعبے کے اعتبار سے رہنمائی، ہر چیز کی دین اسلام نے رہنمائی فرمائی، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر
انسان کے قبر کے گڑھے میں جانے تک، قبر میں جانے تک ہر اعتبار سے دین اسلام نے رہنمائی اور رہبری فرمائی کہ بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی پہلے دن تمہیں کیا کرنا ہے، کیا کیا چیزیں انجام دینی ہیں، اسلام و شریعت بتلاتی ہے۔ اور پھر اللہ نہ کرے کسی کی موت کا موقع آ جائے تو مرنے پر اس کو کفن کیسے دیا جائے، اس کو غسل کیسے دیا جائے، اس کو دفن کیسے کیا جائے، تدفین کے بعد کے کیا اعمال ہے، کیا چیزیں ہیں، ہر چیز کو اسلام نے بتلایا ہے۔ اسی لیے ایک یہودی نے تنزیہ طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تنزیہ طور پر، کہ یہ تمہارا کیسا مذہب ہے کہ یہ تو بیت الخلاء میں جانے کا بھی طریقہ بتلاتا ہے کہ جاؤ تو بایاں پیر ڈالو، باہر نکلو تو داہنا پیر نکالو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بیت الخلاء میں جانے کا بھی طریقہ بتلاتا ہے، یعنی کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ اللہ نے نہیں چھوڑا ہے جس میں بندہ آزاد اور اپنی منمانی کی زندگی گزارے، بلکہ اللہ کے بتلائے ہوئے طور طریقے اور راستے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی فکر اور کوشش کرے۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مذہب، اس دین کی اپنی قدر ہم آپ کریں۔ اگر ہم قدر کریں گے تو یہ نعمت محفوظ رہے گی، اگر ہم نے قدردانی نہیں کی تو پھر نعمت کے چھیننے کے مواقع اللہ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا نعمتوں سے متعلق، کیا فرمایا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں نا، بہت سی نعمتیں تمہیں دیتا ہوں میں، تو ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ناقدری نہ کرنا، اور اگر تم نے شکر گزاری کی تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمتوں میں بڑھوتری دوں گا۔ ہر موقع پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں، ناشکری کے کلمات اپنی زبان پر نہ لائیں، یہ نعمتوں کے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر ناشکری کی، اس نعمت کی قدردانی نہیں کی، تو اللہ نے فرمایا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ انداز سے اللہ کے عذاب آتے ہیں، اللہ کی سزائیں الگ الگ انداز سے آتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دین کی نعمت ہی چھین لیتے ہیں بسا اوقات۔ تو یہ دین اسلام چونکہ ایک نعمت ہے، اس کی ہم قدر کریں تو یہ نعمت ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بستی میں انشاءاللہ باقی رہے گی۔ اور اگر ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی، ہم نے اس دین اسلام کو پس پشت ڈال دیا، چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے صدمے کا یا غم کا موقع ہو، ہم رسم و رواج کو فالو کریں، ہم کہیں کہ نہیں ہمارے رسم میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے بستی میں شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کریم نے وہ نقشہ کھینچا ہے، کفار و مشرکین یہی کہا کرتے تھے نا، قالوا وجدنا آبانا، ہمارے پرانے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ ایسا ہے، شادی ہو، نکاح ہو، خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، سب سے پہلے ہماری نظر کس پر ہو؟ شریعت پر، دین اسلام پر، کہ بھئی شریعت کیا کہہ رہی ہے، دین اسلام ہمیں کیا ترغیب اور اس سلسلے میں ترتیب بتلاتا ہے، اللہ کی رضامندی کس میں ہے، اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے یہ چیز نہیں کی، اللہ معاف فرمائے کہ ایسی صورت میں اب اسلام پر حملے ہونے کی کوشش کی جاوے گی، کرنے کی کوشش کی جاوے گی، اور وہ چیزیں ہم اپنی نظروں سے ماحول اور معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ آج حالات ہمارے سامنے کیسے ہیں، ہے نا؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت سے پہلے ساری قومیں ایک ساتھ جمع ہو جائے گی، جیسے کوئی دسترخوان پر جمع ہوتا ہے، جیسے کوئی دسترخوان پر جمع ہوتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی ساری قومیں ایک ساتھ جمع ہو کر محض ان کا پروپیگنڈا، محض ان کا ایجنڈا صرف اور صرف یہی رہے گا کہ کس طریقے سے ایمان اور اہل ایمان کا خاتمہ کر دیا جائے، کس طریقے سے اسلام کے نام کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ آج یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آج حالات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ غور کیجیے،
کوئی کسی علاقے میں اور کسی جگہ آج نیوز چینلوں پر دیکھیے، آج ہم انٹرنیٹ پر دیکھیے، یہی ساری چیزیں نظر آ رہی ہے کہ بھئی فلاں مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں، فلانی جگہ پر یہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں پر۔ بھئی سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ صرف ایمان والا ہونے کی وجہ سے، ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ کہیں تو ٹرین میں، چلتی ٹرین میں جو ہمارے محافظ ہے، جن کو محافظ سمجھا جاتا ہے، وہ گولیاں داغ رہا ہے اور مسلمانوں کو چن چن کر مار رہا ہے۔ کیا واقعات نہیں ہو رہے ہیں؟ کہیں تو قرآن کریم کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا یہ واقعات نہیں ہو رہے ہیں؟ کہیں تو اللہ معاف فرمائے ہماری ماں بہنوں کو برہنہ کر کے اور کپڑے اتار کر انہیں نچایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ واقعات نہیں ہو رہے؟ یہ یقیناً قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا۔ قیامت کی نشانیاں یاد رکھیے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں وہ اپنی جگہ پر پیش آئے گی۔ یہ چھوٹی نشانیاں جو واقعات فتنوں سے فتنے ہی فتنے دنیا میں رونما ہو گئے، اور یہ عجیب عجیب انداز سے یہ فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ یہ مال کو ختم کرنے اور مسلمانوں کی جائیداد اور زمین کو ختم کرنے کے فتنے نہیں ہیں، اس متعلق سازشات نہیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کی جائیداد ختم کی جاوے، زمینیں ختم کی جاوے، ایمان پر حملہ کیا جائے، ایمان کو نشانہ بنایا جائے، ان کے اسلام کو نشانہ بنایا جائے۔ آج یہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہمیں معاف کیجئے گا، ان واقعات کی اطلاع تک نہیں ہوتی، ان واقعات کی ہمیں معلومات تک نہیں ہوتی کہ کیا چل رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ آج اپنی شادی بیاہ میں مست ہے کہ کیسے شادی بیاہ اچھے انداز سے اور بہترین انداز سے ہونی چاہیے۔ اللہ نے اگر تھوڑا مال سے نوازا ہے تو اس مال کا غلط استعمال کیا جاوے، اس مال کی نمائش کی جاوے۔ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہماری قوم مسلم اور مسلمان افراد، وہ قوم کی بچیاں، وہ قوم کی بیوائیں جو مفلسی کی وجہ سے جھلس رہی ہے، ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، لیکن افسوس کہ دوسری طرف معاشرہ اس طرح بے حیائی اور بدتمیزی کی طرف بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کی ایسی نمائش کرتا ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم ایک ہی برادری کے افراد ہیں کہ ایسی نمائش کرتا ہے، چاہے وہ غلط طریقے سے ہو، قوالیوں کی شکل میں ہو اور کسی شکل میں ہو، یہ پیسے اڑائے جا رہے ہیں، یہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک پیسوں کا سوال کرے گا۔ یہ ہمارے پیسے نہیں ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف ذکر فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ نہ ہماری جان پر ہمارا حق، نہ ہمارے مال پر ہمارا حق۔ یہ جان اور مال تو اللہ کی نعمت ہے، اسے ہمیں بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے، بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں۔ آج جو نمائش کر رہے ہیں اموال کی، اپنی حب و جاہ کی، ایک ایک چیز کا اللہ سوال کرے گا۔ ہمارے اندر کوئی جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی کہ پوری دنیا میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا حالات چل رہے ہیں۔ ایسے موقع پر تحفظ ایمان کی حفاظت ایک بہت بڑا وقتی چیلنج ہے۔ کس طریقے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایک بہت بڑا چیلنج ہے دوستو بزرگوں۔ میری بات کو ایک خطاب اور ایک تقریر کی حیثیت سے نہ لیجئے گا، ایک مذاکرے کے لیے میں آیا ہوں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ کیسے ایمان ہمارا بچ سکتا ہے؟ ہم یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ قیامت سے قریب تر یہ زمانہ ہے، اور کیوں ہم صدیوں کا انتظار کریں کہ بہت صدیوں بعد قیامت آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں دی ہیں، قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں نے اور ان مثالوں نے تو قیامت کو اتنا قریب کر دیا ہے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو اس طریقے سے مثال دی کہ میں اور قیامت اس طریقے سے، یہ دو انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا،
میں اور قیامت اس طریقے سے ہے کہ جس طرح دو انگلیاں بالکل قریب ہے تو میرے بعد قیامت کا آنا انتہائی قریب ہے. کبھی تو اس طریقے سے مثال دی جا رہی ہے. کبھی تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت آ چکی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے. اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی طرف ہے. تو آیات قرآنیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو یہ بتلاتے ہیں کہ قیامت انتہائی قریب ہے، لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت اللہ معاف کرے یہ بتلاتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو اور صدیاں گزرنی ہیں، ابھی تو اور صدیاں گزرنی ہیں. دوستو اس طرح غفلت میں ہمیں نہیں رہنا ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت خود بخود آ جاتی ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. بھئی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آج کتنے ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، کیسے کیسے جا رہے ہیں. معصوم سے معصوم بھی جا رہا ہے، بوڑھے سے بوڑھا بھی جا رہا ہے، اور جوان سے جوان بھی جا رہا ہے. اللہ کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں. یہ موت ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، ایک بہت بڑی سمجھداری کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے موت. ہمیں ایک خیال کرنا چاہیے کہ جس کو ہم غسل دے رہے، کفن دے رہے، دفن کر رہے، کیا اسی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ نہیں ہونے والا ہے؟ کیا ہم نہیں جانے والے ہیں؟ ہم سب جانے والے ہیں دوستو بزرگوں. اور کیسے کیسے جائیں گے موقع بھی نہیں مل پائے گا. ایک باپ گاڑی چلا رہا ہے، اس سرعت کے ساتھ اور اس تیزی کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے کہ میرے بچے کا برتھ ڈے ہے، اس بچے کے برتھ ڈے پر مجھے پہنچنا ہے، ایک خوشی کا موقع ہے. لیکن اس کی قیامت چونکہ آ چکی ہے، اس کی قیامت کا وقت آ چکا ہے. اسے اتنا بھی وقت میسر نہیں کہ اس بچی کی خوشی میں شریک ہو، یا لایا ہوا جو گفٹ اور خریدا ہوا جو گفٹ ہے وہ جا کر گھر میں بچے کو دے بھی سکے. ملک الموت راستے میں آ جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. ایسے کئی واقعات وہ ہے کہ نہیں؟ معصوم سے معصوم بچہ بھی جا رہا ہے. ابھی چند روز پہلے ہمارے تعلقے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، یعنی داپولی تعلقے میں چھوٹا 1 سال کا معصوم بچہ انتقال ہو گیا. سب بچ گئے اور بچہ انتقال ہو گیا. تو کوئی پرماننٹ نہیں ہے، کوئی سکہ مار کر نہیں آیا کہ بھئی یہ نہیں مرنے والا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، کب کوئی کون کس طریقے سے چلا جائے، کس کو توبہ نصیب ہو، کس کو توبہ نصیب بھی نہ ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی ہم حفاظت کرنے والے بنے، مطمئن نہ رہیں. ایمان پر مطمئن تو صحابہ بھی نہیں رہتے تھے، ایمان پر مطمئن تو صحابہ بھی نہیں رہتے تھے. وہ خود نعرے لگاتے ہوئے گلیوں میں گھومتے تھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ. ہم تعلیم میں سنتے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. کون حنظلہ؟ اللہ اکبر. کتنا بڑا مقام ہے اس حنظلہ کا. ابوبکر صدیق بھی ساتھ میں لگ رہے کہ ہاں ابوبکر بھی منافق ہو گیا. کون ابوبکر؟ اللہ اکبر. جن کی اگر فضیلت کو بیان کرنے جائے تو گھنٹوں کم پڑ جائے، مگر انہیں بھی خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں. تو وہ کون سا ہمارا ایمان اتنا بڑا ہے کہ ہم اتنے اپنے آپ میں کانفیڈنس رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم تو ایمان ہی کی حالت میں چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں اٹھائے. لیکن اعمال ویسے کرنے ہیں، زندگی بھر ہمیں اعمال ایمان والے کرنے ہیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ موت بھی ایمان والی نصیب کرے گے. اور اللہ نہ کرے زندگی بھر اگر ہمارے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں تو پتہ نہیں، اللہ رحم کرے تو الگ بات ہے، وگرنہ حال بہت برا ہو جاتا ہے. اچھی سے اچھی بھی موتیں دنیا میں آتی ہے اور بری سے بری موتیں بھی دنیا میں آ جاتی ہے. کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے نا، ایسی بھی مثالیں ہیں. کوئی سجدے کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اور کوئی شراب کی حالت میں مست ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے. اچھی موتوں کی بھی مثال ہے اور بری موتوں کی بھی مثال ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں آج جو حالات چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایمان کا خاتمہ کر دیا جاوے، اس کے لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. میں خصوصاً ہمارے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. ہمارے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ قوم کا بہترین سرمایہ ہے، آپ قوم کا بہترین خزانہ ہے، قوم کا بہترین اثاثہ ہے. آپ ہی سے ترقی وابستہ ہے دنیا کی. اگر آپ ہی کمزور پڑ گئے
آپ ہی نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا، آپ ہی نے اپنی صحت اور تندرستی کو برباد کر دیا، تو یاد رکھیے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ دشمنوں کے سامنے تاریخ ہے، دشمنوں کے سامنے یہ تجربات ہے کہ جس قوم کو برباد کرنا ہو بآسانی اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کر دو۔ یاد رکھیے گا، اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کر دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے نوجوانوں کا کہ ہماری بہنوں کے دوپٹے سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، بہنوں کی عزتوں سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، عجیب عجیب واقعات ہو رہے ہیں، مگر ہمارے نوجوانوں کو معاف کیجیے گا کہ ان کی زندگی ایک محدود رہ گئی، ایک موبائل کے اسکرین تک، ایک کرکٹ کے میدان تک، اپنی خواہشات نفسانی تک، یہ فقط ان کی زندگی محدود رہ گئی ہے، اور کچھ چیزیں اس کی انہیں کچھ پرواہ نہیں۔ کوئی تو گاڑی چلانے کا شوقین ہے، معاف کیجیے گا، کوئی تو اچھے سے اچھے موبائل چلانے کا شوقین ہے، اور کوئی کرکٹ کا شوقین ہے۔ یہ چند چیزیں شوق کی ہمارے نوجوانوں کے درمیان آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو اصل مقصود ہے، جو اصل ٹارگیٹ ہونا چاہیے، وہ ہم سب فوت کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان معاف کیجیے گا شراب نوشی میں اور غلط چیزوں میں مبتلا ہے، اللہ کی دی ہوئی جوانی کی نعمت کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، قیامت میں 5 سوالات ہوگے، اس وقت تک قدم نہیں ہٹے گی۔ اس میں سے ایک سوال کہ میں نے تجھے جو نوجوانی دی تھی، اس نوجوانی کا تو نے کیا کیا، اس نوجوانی کو تو نے کہاں استعمال کیا، یہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ آج اکثریت یہ دیکھا گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، میں کہیں اور کی نہیں، ہمارے اس کوکن کی بات کر رہا ہوں، جو تجربات اور جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے دائرے میں، اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر ہمارے نوجوان اللہ معاف فرمائے گناہوں میں اور نشہ بازی میں مبتلا ہے۔ معاف کیجیے گا، نشہ بازی میں مبتلا ہے، شراب پینا یہ بھی نشہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر نشے کی چیزوں کو اختیار کرنا وہ بھی نشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ تو گندگی ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے تمہاری زندگی پر نور نہیں ہوگی، اس سے تمہاری زندگی سکسیس نہیں ہوگی، بلکہ تم دنیا کو بھی برباد کرو گے اور آخرت کو بھی برباد کرو گے۔ اس لیے ایک شرابی فقط یہ خیال نہ کرے کہ میں اللہ کے حق کو توڑ رہا ہوں، بلکہ شراب پینے والا اور شراب میں مبتلا شخص یہ در حقیقت اللہ کے حق کو توڑ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے حقوق کو بھی توڑ رہا ہے، بیوی کے حق کو توڑ رہا ہے، اولاد کے حق کو توڑ رہا ہے۔ کل قیامت میں ان سب کے حق کو توڑنے پر اللہ تعالیٰ سوال کرے گے کہ ساروں کے حقوق کو تو نے پامال کیا ہے، اس کا جواب دے۔ کتنے پیسے ہم ضائع کرتے ہیں، کیسے ہم لت میں مبتلا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ میں ایک اکثر مثال دیا کرتا ہوں، اپنے پیسوں کی حفاظت کیجیے، ہم اپنے پیسوں کی حفاظت کریں۔ آج بیچاری بیویاں، گھر کی عورتیں، بچے باپ کی اور بڑوں کی غلط لت کی وجہ سے گھر میں سہمے اور ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ان کا ایجوکیشن کامیاب ہو پا رہا ہے، نہ ان کی تعلیم کامیاب ہو پا رہی ہے، نہ کچھ انہیں دشا مل پا رہی ہے، ہمارے کرتوت کی بنا پر، ہمارے کرتوت کی بنا پر۔ ہم اپنے پیسوں کی حفاظت کیجیے۔ میں شراب کی مثال نہیں دیتا، میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں گٹکے کی۔ بہت سے لوگ گٹکے میں مبتلا ہے، گٹکا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، ہے نا؟ ایک گٹکا اگر 10 روپے کا آتا ہے، کتنے کا آتا ہے مثال کے طور پر، کتنے کا آتا ہے؟ 10 روپے کا آتا ہے۔ دن میں اگر 5 گٹکا اگر کسی نے کھایا تو دن میں کتنے پیسے خرچ کیے اس نے؟ 50 روپے۔ 30 دن کے کتنے خرچ کیے جی؟ 1500 روپے خرچ کیے۔ بھائی ہے کہ نہیں حساب؟ 30 دن کے، ایک مہینے کے 1500 روپے، 12 مہینے کے بولیے 18,000۔ ارے بھائی ہوگے کہ نہیں؟ تقریباً 18 سے 20,000 تک سال کا خرچ ہوتا ہے گٹکے کے پیچھے۔ ایک نارمل 5 گٹکا کھائے تو، وگرنہ باز تو اللہ کی پناہ، بھائی ہے کہ نہیں؟ نارمل 5 کھائے تو سال کے 18,000 روپے خرچ کر رہا ہے غلط کام میں، جبکہ بچے کی اسکول کی فیس نہیں بھری جا رہی ہے، بچے کا ایجوکیشن رکا ہوا ہے، بچے کی دینی تعلیم رکی ہوئی ہے، عورتوں کا حق مارا جا رہا ہے، گھر میں نان نفقہ خرچ کچھ نہیں۔ یہی 18,000 ہم نے اپنے اولاد کے پیچھے لگا لیا، ایجوکیشن میں لگایا، بہتر اس کو تعلیم دی،
تو کتنا بہترین ہمارا ماحول اور معاشرہ بن جائے گا. میں ایک ادنا مثال دے رہا ہوں، وگرنہ اس کے پیچھے کتنے پیسے ہم صرف اور خرچ کرتے رہتے ہیں. خدا را اپنے مال کو ہم اور اپنی جان اور اپنی صحت کو اس غلط لت میں، نشے میں برباد نہ کریں. عجیب حال ہو چکا ہے. میں آپ کو بتلاؤں کہ آج حالات ایسے لائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے باہر کا مائک چل باہر کا مائک جی 2 منٹ، یہ صرف 2 منٹ کی بات بولنے کے لیے مائک ہٹا رہا ہوں میں. ایسے حالات ہیں ہمارے سامنے کہ نشہ بازی اور بڑے بڑے اس کے اندر ملوث ہونا، جبکہ آفیشلی طور پہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ فلانی جگہ پر اس کا دھندا کیا جا رہا ہے، یہ کام کروایا جا رہا ہے، اور یہ شراب چھوڑیے جو بڑے بڑے ڈرگز اور وغیرہ کے جو معاملات ہیں، لیکن جان بوجھ کر اس میں تساہل برتا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مسلمان نوجوان ملوث ہیں. مقصد ہے ان کا کہ کس طریقے سے ان مسلمان نوجوانوں کو اسی شراب کے ذریعے سے اور بری نشے کی لت کے ذریعے سے انہیں برباد ہونے دے. جب یہ نوجوان برباد ہو جائے گے، ان کا راستہ آسان ہو جائے گا. اب پھر زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو خدا را میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے آپ کو ہم سنبھالے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے وہ بہت بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو بہت کچھ کرنا ہے آگے. آج حالات عجیب عجیب چل رہے ہیں ہمارے سامنے. آپ کو تو دین کا دائی بننا ہے، آپ کو تو دین کا مبلغ بننا ہے. دین کا دائی اور مبلغ صرف یہ کرسی پر بیٹھ کر بولنے والے مولانا اور منبر پر خطاب دینے والے مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے دائی بنیں، دین کی دعوت کو پہنچانے والے بنیں. آج ہم جس کمپیوٹر کا، جس لیپ ٹاپ کا، جس موبائل کا ہم استعمال کر رہے ہیں فواحشات میں اور غلط کاریوں میں، خدا را اگر اس کو ہم اچھا رخ دے، اس کو اچھا قبلہ دے، تو اس کے ذریعے سے ہم نہ جانے کتنی دین کی دعوت اور تشہیر بھی کر سکتے ہیں. صلاحیت ہمارے نوجوانوں میں موجود ہے. کیوں نہیں ہمارا اپنا ایک چینل ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہم اپنا ایک چینل بنائیں جس کے ذریعے سے ہم اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں؟ آج موبائل دیکھنے کا زمانہ ہے، لوگ موبائل سے زیادہ قریب رہنے والے ہیں. تو کیوں نہیں ہم نبی کی سیرتوں کو، نبی کی اچھی باتوں کو، صحابہ کی اچھی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے والے بنے ان چیزوں کے ذریعے سے؟ آپ کو پتا ہے ایسے ایسے چینل لگائے جاتے ہیں اور ایسے ایسے چینل چلتے، عقل دنگ رہ جاتی ہے سن کر. اللہ معاف فرمائے. ایکس مسلم کر کے ایک چینل چلتا ہے. اس ایکس مسلم کے اندر جو مرتد ہے، جو ایمان اور اسلام سے نکل جاتے ہیں، ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں پیش کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اگر کوئی سادہ مسلمان ان چیزوں کو سنے تو وہ بھی شکوک و شبہات میں پڑ جائے. اچھا یہ دین اسلام کی تعلیم ہے؟ شک میں پڑ گئے. قرآن کی ایک آیت پر بھی اگر ہمیں شک پیدا ہو تو کیا اس کے ایمان پر باقی رہنے کا شک کیا جا سکتا ہے؟ بھئی یقینی بات ہے، کیا ایمان پر وہ باقی رہے گا؟ اسے قرآن کریم کی ایک ادنا آیت پر بھی شک پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایمان گیا ہاتھ سے. تو ایسی تراکیب کی جا رہی ہے اس ایکس مسلم پروگرام کے ذریعے سے، نعوذ باللہ من ذالک. غلط سیرت کے پہلوؤں کو، نبی کی سیرت کے غلط پہلوؤں کو پیش کیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیوں اس طرح کثرت سے شادی کیوں کی، اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ بولنے بھی ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارا نوجوان سویا ہوا ہے، ہمیں کچھ پڑی نہیں ہے ان چیزوں سے، ہے نا. اس لیے یہ فتنوں کا زمانہ ہے دوستو بزرگوں. ایک ایک قدم ہمیں پھونک کر رکھنا پڑے گا، ایک ایک قدم ہمیں پھونک کر رکھنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے اپنے اعمال کو مضبوط کر لو. آج ہمارے اعمال کھوکھلے ہیں. آج نہ ہماری زندگیوں میں نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی تلاوت ہے، نہ کوئی چیز ہے. آج ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ کر دن کے کام کرتے ہیں. ارے جس نے صبح میں اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، جو صبح میں اللہ کے سامنے نہیں جھکا تو دن بھر وہ دوسروں کے سامنے جھکتا چلا جائے گا. اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکایا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے سامنے جھکانے سے حفاظت فرمائیں گے. اس کی ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے دن کی ابتدا نماز سے کریں، فجر کی نماز پڑھیں، نمازوں کا خاص اہتمام کریں. اس لیے کہ اس دور میں خصوصیت کے ساتھ
ایمان پر باقی رہنے کے لیے چند کام کرنے کی ضرورت ہے دوستو بزرگوں. ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. کیا کریں؟ نماز کی کریں گے سب انشاءاللہ. نماز میں بہت پاور رکھا گیا ہے، بہت بڑی طاقت رکھی گئی ہے. وہ کیسے؟ میں بتلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک تو ذکر فرمایا نماز کے تعلق سے. کون شخص نہیں چاہتا ہے کہ میں اچھا بنوں، میرے اندر سے برائیاں ختم ہو جائے؟ ہر ایک چاہتا ہے. لیکن انسان کی فطرت غالب آ جاتی ہے اور وہ برائی کر بیٹھتا ہے. لیکن سب کی چاہت تو یہی ہوتی ہے کہ نہیں، میرے اندر سے یہ گناہ نکلنا چاہیے، میرے اندر سے یہ برائی اور نافرمانی نکلنی چاہیے. قرآن کریم نے نسخہ بتلایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں برائیاں زندگی سے ختم ہو، اللہ کی نافرمانیاں زندگی سے ختم ہو، نماز قائم کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں وہ تاثیر ہے، نماز میں وہ پاور ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ ان چیزوں سے رکتا چلا جائے گا. بعض یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، بعض یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نمازی ہے لیکن پھر بھی گناہ گار ہے. نہیں، نماز اس کو گناہ گار نہیں بنا رہی ہے، اس کا گناہ ہے جو آہستہ آہستہ اس نماز کی برکت سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی نماز کے چھوڑنے کے تعلق سے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، فقد کفر، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. اللہ، کتنی بڑی بات فرمائی. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا ہے، کسی عام مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا. محدثین نے اس حدیث کی وضاحت یہ فرمائی کہ حقیقی کافر تو نہیں ہوا لیکن کافر جیسا عمل کرتا رہا. اس لیے اس دور میں اگر ایمان کے ساتھ رہنا ہے تو نماز قائم کرے، وگرنہ نماز کو کثرت سے چھوڑنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے. یہ انسان کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟ کفر تک پہنچا سکتا ہے. اور کافر بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی معبود کے سامنے جھکا جائے، کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے تبھی انسان کافر یا مشرک بنتا ہے. ایک انسان اپنی سمجھ کے اعتبار سے مسلمان ہے لیکن اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کو آگے ذکر فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المسلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. قیامت سے پہلے حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو تو ایمان والا ہوگا، صبح کو تو کیا ہوگا؟ ایمان والا ہوگا اللہ کی فہرست میں، لیکن شام کو سوتے سوتے ایسے اعمال کر جائے گا کہ اگرچہ خود کی فہرست میں تو وہ مسلمان ہے لیکن اللہ کی فہرست میں وہ کافر بن چکا ہوگا. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اس لیے نماز کی پابندی ہم کرنے والے بنیں، کسی بھی صورت میں ہم نماز سے کمپرومائز نہ کریں، مائیں بہنیں بھی اور مرد حضرات بھی. نماز ہے تو گھر میں برکت ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے اس برکت کا تذکرہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. روزی کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں اور کسی عمل سے ذکر نہیں فرمایا بلکہ نماز کے ساتھ ذکر فرمایا. آج روزی کے لیے ہم در بدر بھٹک رہے ہیں، آج ہمارا ذریعہ معاش رکا ہوا ہے، کام کاج میں کوئی برکت نہیں ہے، نماز کی وجہ سے. نماز کی پابندی کا. اور دوسرا عمل ایمان کی حفاظت کا دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے چال چلن کو، اپنے بناؤ سنگھار کو، اپنے شباہت کو، اپنے دکھنے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر لیں. یاد رکھیں، کیوں نہیں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ آپ کی ذات سے تو بے انتہا محبت ہے، ہے کہ نہیں؟ سب کو. کون ہے دنیا میں مائی کا لال ایمان والا کھڑے ہو کر کہے کہ میں نبی کی ذات سے محبت نہیں کرتا؟ اس کو مسلم معاشرے میں ایمان والوں کی فہرست میں رہنے کا حق نہیں ہے، وہ ایمان سے نکل چکا ہے. اس لیے کہ محبت اللہ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا کہ بس سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اور اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. آج کسی بھی گناہ گار اور شرابی کے سینے کو چاک کر دیکھیے، اس کے دل میں نبی کی محبت ضرور ہوگی. لیکن ضروری ہے کہ جب ہم نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہم نبی کی عادات سے محبت کریں، نبی کی عادتوں سے محبت کریں، نبی کے طور طریقوں سے محبت کریں. آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو نبی کے طریقوں سے محبت نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. آج ہم دوسروں کو آئیڈیل اپنا بنا رہے ہیں، دوسروں کو اپنا ہیرو بنا رہے ہیں، اپنا گویا کہ رہنما بنا رہے ہیں، اپنا کلچر اور اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فلانا فلم میں کام کرنے والا، نعوذ باللہ من ذالک.
جن کی دنیا برباد آخرت برباد، جنہوں نے دنیا کو فواحشات پر لا کھڑا کر دیا ہے، اللہ کہ وہ توبہ کرے، اللہ معاف فرمائے، وگرنہ جنہوں نے دنیا میں فواحشات کا راستہ دکھایا ہے نوجوانوں کو، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو، وہ ہے کہ نہیں؟ فواحشات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ جو ایمان والوں کے درمیان ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کے درمیان فواحشات کی چیزیں عام کی جائے، لہم عذاب علیم، قرآن کہہ رہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ فلموں میں کام کرنے والے، یہ فلم بنانے والے، اپنے وقت کو اس میں لگانے والے، یہ در حقیقت فواحشات کے راستوں کو کھول رہے ہیں، اور ہمارے ایمان والے بھائی، ہماری ایمان والی بہنیں اس کے پیچھے جا رہی ہے، فلموں کی دلدادہ ہو رہی ہے، گانوں کی دلدادہ ہو رہی ہے، موسیقی کی دلدادہ ہو رہی ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا کہ گانا بجانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے؟ ان الغنا ينبت النفاق فی قلبی، یاد رکھو، یہ موسیقی، یہ ڈسکو، یہ ڈی جے، یہ گانا بجانا، میوزک، ينبت النفاق فی قلبی، دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ نفاق سمجھتے ہیں ہم کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کا مطلب منافق، اللہ اکبر، کافر بھی نہیں، منافق۔ اور منافق قرآن کریم کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے؟ نفاق قرآن کریم کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے؟ قرآن کریم کی نظر میں نفاق اتنا بڑا گناہ ہے کہ 5ویں پارے کے آخری صفحے پر اللہ نے ذکر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایک کافر سے بھی بدتر سزا منافق کو ملے گی کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا۔ تو کہا گانا بجانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ آج ہمارا ایک بہت بڑا معاشرہ گانے بجانے میں ملوث ہے۔ ارے بھائی ہے کہ نہیں؟ شادی بیاہ ایسی شادی میں نہیں ہونی چاہیے، گانے بجانے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں صاف کہتا ہوں، معاف کیجئے گا، میری باتیں اگر بری لگتی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، جو اپنے بچوں کی شادیوں میں گانا بجانا بجاتے ہیں وہ خود بھی منافقت کی فہرست میں ہوتے ہیں اور اوروں کو بھی اپنی نفاق کی فہرست میں شامل کروانے کا سبب بنتے ہیں۔ خود بھی سن رہے ہیں، دوسروں کو سنوا رہے ہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کا سبب بننا، دونوں میں فرق ہے، مطلب ہے کہ نہیں؟ ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کا سبب بننا۔ یہ بہت بدتر کام ہے گناہ کا سبب بننا۔ اس لیے خدا را اپنی شادیوں کو ہم ان چیزوں سے پاک اور محفوظ رکھے جس میں شیطان کو ہم خوش کر دے اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دے۔ اس کو دین سے الگ چیز نہ سمجھے۔ ارے میں جس دین نے تو بیت الخلاء میں جانے اور آنے کا طریقہ بتلایا، کیا وہ دین شادی کا طریقہ نہیں بتلاتا ہے؟ کیا اس دین میں شادی کے طریقے کو نہیں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ہم اس چیپٹر کو بند کر دیں؟ نہیں، یہاں دین کی بات مت کرو، یہ معاملہ رسم و رواج کا ہے، خوشی کا موقع ہے، انجوائے کا موقع ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس انجوائے کا کیا مطلب؟ اللہ کو ناراض کر کے اگر ہم انجوائے کر رہے ہیں تو پچھلی قوموں نے بھی اس قسم کا انجوائے کیا، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ آسمانوں سے پتھر برسے ہیں، آسمانوں سے آگ کے انگارے برسے ہیں، اور ان کا انجوائے آنن فانن یقیناً گویا کہ ماتم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ خدا را ہم ایسا نہ کریں۔ گانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے نوجوانان وہ بلوٹوتھ اور دیگر چیزیں کانوں میں رکھ کر بھئی قرآن سنیے، بیانات سنیے، نبی کی نعتیں سنیے، اللہ کی حمد و ثنا سنیے۔ ان گانوں کو سن کر یقیناً ہم اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ ان الغنا ينبت النفاق فی قلبی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو گانا بجانا سنتا ہے کل قیامت میں پگھلایا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ پگھلایا ہوا سیسا کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ہم ایک سب سے پہلا حفاظت ایمان کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں، اور دوسرا ذریعہ کیا کہا؟ اپنے آپ کو نبی کی سیرت اور نبی کی عادتوں کے اوپر ڈالیں۔ ہم دکھیں گے، ہمارا جچنا، ہمارا رہنا نبی کی سیرت کے مطابق، نبی کے انداز کے مطابق، انشاءاللہ العزیز۔ میں اکثر ہمارے بچوں کو کہتا، جہاں ہم پڑھاتے بھی ہیں اور ان بچوں کو بھی کہتا، آج کل بچوں میں ایک بہت بڑا فیشن نکل چکا ہے بالوں کے کاٹنے کے سلسلے میں۔
अबे निकला है कि नहीं बालों की काटने के सिलसिले में, माफ कीजिएगा। तो उस बालों के काटने में भी हम अंदाज शरीयत का रखें, दीन और ईमान का रखें, अल्लाह रसूल का रखें इंशाअल्लाह। रखेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। हमारी सीरत, हमारा मिजाज नबी के तरीके के मुताबिक, उसमें ही भलाई और कामयाबी है। अल्लाह ने साफ कुरान में ऐलान फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तो तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन रहबर है। नबी से बढ़कर और कौन रहबर हो सकता है भाई? जवानी है, दाढ़ी का एहतिमाम करें, सुन्नत का एहतिमाम करें, चाहे मुआशरा कुछ भी कहे, चाहे माहौल कुछ भी कहे, नबी की सूरत को, नबी की सीरत को मैं इंशाअल्लाह जिंदा करने की कोशिश करूंगा। तब जाकर अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मदद आएगी। नबी पर एक दरूद पढ़ने पर अल्लाह कितना खुश होते हैं भाई। एक दरूद खाली जुबान से हम पढ़ते हैं कि जो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दरूद पढ़ता है, कितना? सिर्फ एक दरूद, 1 मिनट भी नहीं जाता उसके लिए। लेकिन हदीस में आता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। कितनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं? 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। जब नबी पर फकत दरूद पढ़ने का इतना बड़ा दर्जा है कि अल्लाह उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, और जिस बंदे की जिंदगी नबी की जिंदगी के मुताबिक बन जाए तो उसकी जिंदगी तो सरापा रहमत बन जाएगी इंशाअल्लाह। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? उसकी जिंदगी तो सरापा रहमत बन जाएगी। क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह की रहमत के हम मुस्तहिक बने? इसलिए हम अपनी चाल चलन को और अपने अंदाज को, अपने वज़ाक़ता को दुरुस्त करने वाले बने। वगरना वो हदीस पेश कर रहा हूं जो असल पेश करनी थी। नमाज के ताल्लुक से हदीस पेश की थी कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो काफिरों जैसा अमल किया उसने। और जिसने अपनी सूरत और शबाहत में नबी की शक्ल और नबी की सूरत और शबाहत नहीं रखी, और जो किसी और कौम की जिसने नक्काली की और कौम के कल्चर को इख्तियार किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मन तशब्बह बिकौम फहुव मिन्हुम, कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, जिस कौम के तरीके पर चलता है, उसके कल्चर को अपनाता है, एक वक्त आता है कि उसी कौम का और उसी बिरादरी का बन जाता है। ये ईमान से हाथ धो बैठने की बात है, बहे के नहीं। इसलिए नमाज का एहतिमाम करें, अपने वज़ाक़ता को दुरुस्त करने वाले बने। हम अपने घरों में ईमानी बात करें, अपने औलाद और अपनी नस्लों की हिफाजत करें। अभी मेरा मौजू नहीं है कि बच्चों के हम क्या किस तरीके से फिक्र कर सकते, एक मुस्तकिल मौजू है। आज हमारी ये जो नस्ल है ना, ये ईमान पर बाकी रहे, वरना हालात ऐसे जो खुद हमारे सामने आ रहे हैं ना, हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारी नस्लें रहने वाली है, उनके सामने और क्या हालात आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अभी से हम अपने घरों में फिक्र करने वाले बने, अपने घरों में इस्लामी फिजा रखें, अल्लाह रसूल की बातें करें, घरों में तालीम को जिंदा करें, घरों में तालीम को जिंदा करने वाले बने। सोने से पहले 10 मिनट तालीम करें, जब किसी मौके पर तालीम करें, बार बार तालीम होती रहेगी, अल्लाह रसूल का नाम इन नन्हे मुन्ने बच्चों के सामने आता रहेगा तो यकीनन उनका जहन महफूज रहेगा, उनका जहन महफूज रहेगा। और अगर हमने अपने बच्चों को अल्लाह रसूल की मारिफत नहीं कराई, पहचान नहीं कराई, कलमे की पहचान नहीं कराई, तो फिर इन्हीं नस्लों से अल्लाह हिफाजत फरमाए, इस तरह बदतरीन अफराद सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन जैसे गुस्ताखान दीन पैदा हो, जिनको इस्लामिक स्कॉलर समझा जाता है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो काहे के इस्लामिक स्कॉलर? वो तो गुस्ताखान दीन है, जिन्होंने दीन की तालीम को बर्बाद कर दिया। क्यों? इसलिए कि उन्हें दीन की तालीम नहीं दी गई बचपन में, उनका घर दीनी माहौल नहीं था, इस वजह से हालात उनके सामने, हमारे सामने ऐसे हैं। बहरहाल अजान कितने पर है? सब जी 25 पर है। इसलिए जरूरी है आज के इस मुज़ाकरे से, आज की इस नशिस्त से हम कुछ अज़्म और इरादा करने वाले बने इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहले हम नमाजों की पाबंदी करेंगे सर इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर हम जहां तक हो सके एक एक सुन्नत को जान जान कर अमल करने वाले बनेंगे। एक एक सुन्नत, घर में जाने की सुन्नत क्या है, बीवी से पेश आने की सुन्नत क्या है, घर से निकलने की सुन्नत क्या है, एक एक चीज को जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सहाबा तो वो थे जो एक छोटी सी छोटी सुन्नत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे।
آج تو ہم پورے دین سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، ہے نا بھائی؟ UCC کا نعرہ جو لگایا گیا تھا، ابھی اللہ حفاظت فرمائے اس کے شرور سے، اس کے فتن سے پوری قوم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جس کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ بھائی دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسلامی تعلیمات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بس یہ کہتے کہ بھائی UCC ایک قانون، ایک بندے نے ایک بہترین بات کی، میں نے دیکھا، بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم اس ملک میں ایک قانون کے قائل ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ہی چیز ہونی چاہیے، یقیناً ایک ہی قانون ہونا چاہیے، تو کیوں نہ آؤ ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہمارا رب بھی ایک ہونا چاہیے۔ قبول کرو گے؟ نہیں کرو گے؟ رب کو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور قانون ایک ماننے کے لیے تیار ہو، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ رب تو ہزار اور قانون ایک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے UCC، یہ ساری چیزیں یقیناً نشانیاں ہیں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے ہمیں۔ میں بات کر رہا تھا سنت سے متعلق، صحابہ کرام تو ایک بھی سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ایک بھی سنت، ہے نا؟ مشہور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ بھئی کھانا کھا رہے، کھاتے کھاتے لقمہ اور دانہ گر گیا دسترخوان پر، بھرے دربار میں اٹھا رہے کھانا اور لقمہ اور دانہ، تو اڑوس پڑوس میں جو غیر مسلم بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ کہہ رہے یہ بادشاہ کے دربار میں یہ احمقانہ کام کر رہا ہے، گرے ہوئے لقمے کو کھا رہا ہے دسترخوان سے اٹھا کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے الگ اعلان کہا، اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کہ ان بیوقوفوں کی خاطر اور ان احمقوں کی خاطر میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کمپرومائز کروں، چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، اس لیے ایک ایک سنت کا ہم خاص اہتمام کرنے والے، جاننے والے، اپنے اس چھوٹی سی بستی میں ایک دینی فضا قائم کریں، جس کا طریقہ کار یہ ہو، میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہوں گا کہ آپ تعلیم بالغان شروع کریں۔ اس سے پہلے بھی غالباً میرا آنا ہوا تھا، میں نے یہ چیز پیش کی تھی کہ تعلیم بالغان شروع کریں۔ تعلیم بالغان کا مطلب ہفتے میں ایک دن دے اپنے امام صاحب کو، ہفتے میں ایک دن۔ آپ سے کتنا دن مانگا جا رہا ہے؟ ایک دن۔ اس ایک دن میں 1 گھنٹہ مانگا جا رہا ہے، پورا دن بھی نہیں مانگا جا رہا، مغرب سے عشاء کے درمیان مثال کے طور پر۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ دین کی باتوں کو سیکھنے والے اور سمجھنے والے اور جاننے والے ہوں۔ بہت ضروری ہے۔ بیٹا باپ کی میت پر، ماں کی میت پر ہزاروں اور لاکھوں روپے کا ٹکٹ خرچ کر کے آنے کے لیے تو تیار ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہزاروں اور لاکھوں کا ٹکٹ خرچ کر کے آنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن آنے کے بعد کیسی دعائیں مغفرت کرے اپنے ماں باپ کے حق میں، اس کو وہ سلیقہ نہیں آتا۔ چبھنے کی بات ہے، معاف کیجئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں ہم نے وہ چیز سیکھی ہی نہیں۔ بھئی آپ کا دیدار کے لیے آنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں، آپ کی طبیعی اور فطری چیز ہے کہ آپ اپنے ماں کے اور آپ اپنے باپ کے اور آپ اپنے عزیز اور رشتہ دار کے میت پر آ گئے تو بہت بڑا ثواب مل گیا، کہاں نہیں لکھا ہوا ہے؟ ہاں، لیکن آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے نماز جنازہ پڑھی ہے، اور اس نماز جنازہ میں تیسری اور چوتھی تکبیر کے بعد کی جو دعائیں جو پڑھنی چاہیے وہ پڑھی ہے، تو وہ ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن اکثر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، کہ کب سیکھیں گے ہم؟ جس باپ نے سب کچھ ہمارے اوپر کھپا دیا، فورین میں رہ کر یہاں وہاں نوکری کر کر بیچارے نے کوئی کسی قسم کی کسر باقی نہیں رکھی، انتقال ہو گیا، کیا اس باپ کی ہم نماز جنازہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے؟ اتنا بھی ہمیں طریقہ نہیں آتا ہے کہ ہم باپ کی نماز جنازہ پڑھ سکیں اور فلاں رشتہ دار کی نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ اس لیے سیکھیں، تعلیم بالغان ہفتے میں ایک دن دیں امام صاحب کے پاس، مغرب سے عشاء کے درمیان ذکر اذکار، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی فکر اور کوشش کرنا۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے ایمان کی تحریک بنے گی، ایمان مضبوط ہوگا، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں جڑے، مسجد وار جماعت کے کاموں میں جڑے۔ یہ ساری چیزیں یقیناً ایمان کی حفاظت کے بھائیوں دوستوں ذرائع، حفاظت ایمان کے ذرائع، کچھ نہ کچھ تو اس کے آپسی ہم انشاءاللہ مذاکرہ کرنے والے بنے۔ بہرحال وقت غالباً ہو چکا ہے، تو جی مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ بات کو میں ختم کروں۔ اللہ پاک ان باتوں کے خیر کو وجود میں لائے اور شرور سے ہم سب کی
اللہ پاک حفاظت فرمائے اور نسلوں کے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دوستو بزرگوں، ہمارے ماں و بہنوں کی بھی ہم فکر کرنے والے بنے، ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہے نا، لڑکیاں ہیں، ان کی بھی ایمان کی ہم فکر کریں۔ آج عجیب حال ہے کہ کثرت سے ارتداد کا سیلاب چل رہا ہے، کثرت سے ارتداد، بچیاں ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر یک لخت ایمان سے نکل رہی ہے۔ ہمارے سامنے لسٹ آتی ہے، فہرست آتی ہے، آپ لوگ بھی جانکار ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کتنی فہرستیں آتی ہیں اور لسٹ آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہ سمجھے کہ وہ تو اس ملک کی ہے، وہ تو اس صوبے کی ہے یا فلانے صوبے کی ہے، نہیں، ایمان والے کی مثال جسد واحد کی ہے کہ اگر سر درد ہو تو گویا پورا بدن اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک اگر فلانا اگر کسی جگہ پر مرتد ہو رہا ہے تو ہمیں یہاں تکلیف ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے رضی اللہ عنہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو ایک کافر کی میت ہے، کہا کہ ہاں اسی لیے رو رہا ہوں، کل اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ عمر تیری سلطنت میں اور تیری خلافت میں ایک یہودی بن کر مرا لیکن تو نے اس کی کیا فکر کی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ آج کتنے لوگ ایمان سے نکل کر جا رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ اور پڑن نہیں ہے۔ اللہ پاک وہ پڑن اور پرواہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کی اس مجلس کو اللہ پاک اصلاحی مجلس بنائے اور کچھ کرنے اور عمل کے دائرے میں اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔